اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی، کیا نام ہے؟ ابو مسلم خولانی، یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت۔ اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو گرفتار کیا اور کر کے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی مان لو۔ ابو مسلم خولانی نے کہا میں سنتا ہی نہیں، میں اللہ اکبر، میں سنتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں؟ کہاں حضور نبی ہیں، آخری نبی ہیں، میرے دل میں بستے ہیں۔ اس نے پھر کہا میں نبی ہوں، تو میں سنتا ہی نہیں، میں سنتا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے وہ سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے۔ کہنا یہ چاہتے تھے میں تیری بکواس سننا نہیں چاہتا، میں تیری بکواس سننا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا سوچ لو، وقت ہے ابھی تیرے پاس، ورنہ چیخا جلے گی، آگ جلے گی، اور اس کے اندر تجھے پھینک دیا جائے گا اور تو جل کر کیما ہو جائے گا، اور وہیں پر تیرا ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور خاک ہو جائے گی۔ حضرت ابو مسلم خولانی کے سامنے اس نے آگ کا انبار لگایا اور آگ جلائی، آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی۔ توجہ کرنی ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا اس کو آگ میں پھینکو۔ توجہ، ابو مسلم خولانی کو انہوں نے آگ میں پھینکا، یہ یوں آگ میں چل کر دوسری طرف آ گئے، چلے اور یوں چل کر دوسری طرف آ گئے، کوئی بال تک نہیں جلا، بال تک نہیں جلا۔ یہ واقعہ مشہور ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہ واقعہ پہنچا کہ حضور کا ایک دیوانہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ایک امتی ایسا ہے کہ جس کو آگ میں پھینکا گیا ہے اور اللہ نے آگ کو اس کے لیے گلزار بنا دیا ہے، اور وہ آگ سے چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی سب چلے جاتے، آپ سب سے بعد میں جایا کرتے، اگر کوئی مہمان ہوتا تو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، کیا ہو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ تو دیکھا ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا یمن کا۔ کہاں کا؟ یمن کا۔ اویس کرنی کہاں کے تھے؟ یمن کے۔ وہ بھی کہاں کے تھے؟ یمن کے۔ حضرت عمر نے کہا کہاں کا رہنے والا؟ کہ کہنے لگا یمن کا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اور تو اس شخص کو جانتا ہے جس کو اس قذاب نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ زندہ سلامت بچ گیا؟ ابو مسلم خولانی نے بڑی غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عمر وہ تو میں ہی ہوں، وہ تو میں ہی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا قسم دو۔ وہ کہا قسم دیتا ہوں میں ہی وہ شخص ہوں جس کو اس کذاب اور دجال نے آگ میں ڈالا تھا۔ کہا نہیں، پھر قسم دو۔ قسم دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے کہ ابو بکر یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص جس کو اس ظالم نے، کذاب اور دجال نے، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے آگ کو جس کے لیے ایسا گلزار بنایا تھا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے، جیسے کس کے لیے؟ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔
یہ ہے وہ شخص، روایات کے اندر آتا ہے حضرت ایک طرف حضرت ابو بکر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سے حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا اور دونوں رو رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص۔ اللہ نے زندگی میں ہمیں دکھا دیا۔ کون سی طاقت کار فرما تھی، کون سی طاقت تھی پیچھے ابو مسلم خولانی کی، جس نے آگ کو بے بس کر دیا۔ آپ کر سکتے ہیں آگ کو بے بس؟ میں اپنی بھی بات کرتا ہوں بھائی، کر سکتے ہیں بے بس؟ تو وہ سب کچھ آپ بھی کر رہے ہیں۔ وہی قرآن جو ابو مسلم خولانی پڑھتا تھا، آپ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہی کلمات، وہی الفاظ، سب کچھ وہی ہے، لیکن میری زبان میں کیوں اثر پیدا نہیں ہو رہا؟ میری زبان میں کیوں اثر پیدا نہیں ہوتا؟ میری آنکھ میں کیوں تاثیر پیدا نہیں ہوتی؟ میرے دل سے کیوں صدا اٹھ کر دوسرے کے دل پر نہیں پڑتی؟ کیونکہ جو پیچھے کلام کا متکلم ہے اس کی طاقت پر مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے۔ میں نے کہا ڈی پی او کا کاغذ ایک شخص لے کے آیا، ڈی پی او کا، کہ یہ ڈی پی او نے دیا ہے تیرے خلاف ڈی پی او نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ کاغذ ہی ہے نا بھائی، ڈی پی او تو نہیں آیا ہوا، کاغذ ہی ہے صرف، لیکن وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ اسی طرح کا کاغذ میں لکھ کر آپ کو دیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی حکم نامہ ہو، وہی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی، میں آپ کو دے دوں کہ یہ میری طرف سے ہے، آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اس طرح کے